اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق کے ساتھ ثواب کے لیے سے نماز اور درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد أفضل صلواتك. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. يا رب وسلم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم میں سے سورۃ بروج میں سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. آج جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میری طبیعت اس چیز کو نہیں مانتی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو اور امام حسن کا ذکر نہ ہو، کیونکہ امام حسن یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں، اور اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سبت رسول بھی کہا جاتا ہے اور ریحانت الرسول بھی کہا جاتا ہے اور راکب الرسول بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح آپ کو شبہ رسول بھی کہا جاتا ہے اور سیدہ شباب اہل الجنہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح آپ کو خلیفۃ المسلمین بھی کہا جاتا ہے. تو یاد رکھیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنا سننا یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑے اس کے اندر سبق ہے. اگر ان کے واقعات کو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا ایمان تازہ ہوگا، اس لیے کہ یہ بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے ہیں. اور یاد رکھیں کہ ان کے نانا وہ مدینہ العلم ہیں اور ان کے باپ باب العلم ہیں اور ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور یہ خود نوجوانوں کے جنت کے سردار ہیں. تو ان کا ذکر خیر کرنا یہ بھی ہمارے لیے ثواب کا باعث ہے. تو چونکہ پچھلے جمعے 14 اگست آ گئی تھی، میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ میں پچھلے جمعے ان کا تذکرہ کرتا، لیکن 14 اگست کی مناسبت سے بھی باتیں ضروری کرنی تھی، تو لہذا آج انشاءاللہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کا علم اور آپ کی سخاوت، آپ کی عبادت کا ذکر کیا جائے گا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کے اندر ہوئی، اور آپ کو سبت رسول کہا جاتا ہے. سبت کا معنی ہوتا ہے کہ بچے کی جو اولاد ہوتی ہے یا بچی کی جو اولاد ہوتی ہے اس پہ سبت کہا جاتا ہے. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ کو سبت رسول بھی کہا جاتا ہے. اس طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریحانت الرسول کہا جاتا ہے، یعنی ریحان کا معنی ہوتا ہے پھول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سینے سے لگاتے تھے، اس کا بوسہ لیتے تھے. تو اس طرح حدیث پاک میں ایک واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو جب آپ سجدے میں گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے مبارک پہ بیٹھ گئے. تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا اور بوسہ لیا. اور ایک آدمی دیکھ رہا تھا
تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ اتنا پیار کرتے اپنے نواسے سے؟ حضور نے کہا ہاں یہ میرا اصول ہے، اس لیے آپ کو ریحانۃ الرسول کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کو مراقب رسول کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر آپ سوار ہوتے تھے۔ اور اسی طرح شبہ رسول کہا جاتا ہے، یعنی شبہ کا معنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل مبارک سر سے لے کر ناف تک یہ بہت زیادہ آپ کے مشابہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، باہر نکلے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فوراً کندھوں پہ اٹھا لیا اور آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، ان کا جملہ سننا، فرمایا میرا باپ آپ پہ قربان ہو جائے کہ آپ ہیں علی کے بیٹے، لیکن آپ کی جو شکل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ملتی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ مائیں اپنے بچوں سے لاڈ کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت حسن سے پیار اور لاڈ فرماتی تو فرماتے کہ آپ میرے ابا کے مشابہ ہیں، تو اس لیے آپ کو شبہ رسول کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کو جو ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ آپ جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بات یہ کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان نوجوان جوانی کے اندر ایمان کی حالت میں جو فوت ہو گئے ہیں، تو چونکہ یہ دونوں شہزادے بھی جوانی کے اندر ہی شہید ہوئے ہیں، تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام جنت کے نوجوانوں کے یہ سردار۔ اسی طرح خلیفۃ المسلمین، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت ہے یہ منہاج النبوہ 30 سال تک چلے گی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے ہیں سن 11 ہجری کے اندر، تو اسی طرح اس کے بعد 30 سال اب اسے بنیں گے کہ 21، 31 اور 41۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب خلیفہ بنے ہیں تو آپ کے ابتدائی 6 ماہ اس کے اندر شامل کیے جائیں، تب جا کے وہ 30 سال پورے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ امام المسلمین خلیفۃ المسلمین بھی ہیں کہ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ ہیں۔ 6 ماہ تک آپ نے خلیفت یعنی خلافت کا جو آپ نے کام کیا ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی سیرت کا ذکر ہم کریں گے انشاءاللہ، سنیں گے انشاءاللہ، ایمان تازہ ہوگا، کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حرب رکھا۔ حرب کا لفظی معنی ہوتا ہے جنگجو والا، بہادر، شجاعت والا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بڑے شجاعت والے تھے، دلیر تھے، بڑے جنگجو تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا مجھے بیٹا دکھاؤ، تو پوچھا اس کا نام کیا رکھا؟ کہا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ اور حسن کا معنی ہوتا اچھی عادات والا، اچھا اخلاق والا، خوبصورت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا نام خود رکھا، اور آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں تو اس کا نام حسن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ سنت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان کے اندر اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں کان کے اندر اذان اور بائیں کان کے اندر اقامت بھی کہی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ان کی عقیقہ کیا اور 2 بکروں کا آپ نے انتظام کیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ہوتا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا وہ لوگ جو ہے جانور کو ذبح کرتے تھے اور جو ہے بچے کے سر پر وہ خون لگاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے والی سنت کو جاری فرمایا کہ بچے کے لیے بہتر ہے 2 بکرے ہوں اور بچی کے لیے 1 ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ اس بچے کے سر کے بال منڈواؤ اور جتنے بال ان کا وزن کرو اور اتنی چاندی جو ہے وہ صدقہ کرو، تقریباً 1 درہم کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کی۔
اور یہ بھی مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ خون نہ لگائیں بلکہ بچے کے سر پر کوئی آپ خوشبو لگا دیں، زعفران وغیرہ لگا دیں. اور اسی طرح یہ عقیقہ 7 دن ہوتا ہے، نام رکھا جائے اور عقیقہ کیا جائے، سر کے بال بنوائے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام جسے ہماری زبان کے اندر ڈیوٹی کہا جاتا ہے وہ بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دی. اور یہ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو میں نے خود بھی کہتے حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا، ان کا بوسہ لیا اور پھر آپ نے فرمایا اللہم انی احبہ واحب من یحبہ، اے اللہ اس حسن کو تو محبوب رکھ، جو اس کو محبوب رکھے اے اللہ تو اس سے محبت کر. تو اس لیے میں نے آج یہ بات شروع کی ہے کہ جیسے حضرت حسین کے ساتھ ہماری محبت ہے، اسی طرح ہماری محبت بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا کی ہے اللہم احبہ واحب من یحبہ، اللہ جو حسن کو محبوب تو محبوب اس کو رکھ اور جو اس کو محبوب رکھے اللہ تو اس سے محبت رکھے. تو اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ہماری محبت بہت زیادہ ہونی چاہیے. صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ یہ ہمارے لیے محبت بہت ضروری ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ محبت نہیں رکھیں. تو بہرحال امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اب میں ایک ان کا واقعہ سنانے لگا ہوں، خاص کر کے ہمارے جو نوجوان بچے ہیں ان کے لیے، بچیاں ہوں یا بچے ہوں سب کے لیے، کہ اپنے والدین کا ادب کتنا کرتے تھے کہ جب کھانا کھانے بیٹھتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقمہ اٹھاتی، جب تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ لقمہ کھا نہیں لیتے اس وقت تک اپنا ہاتھ کھانے کے لیے نہیں اٹھاتے تھے، یعنی لقمہ نہیں اٹھاتے، کھانا نہیں کھاتے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ دسترخوان لگتا ہے، ماں باپ کو جتنی مرضی بھوک ہو، بچوں کو کوشش ہوتی کہ ہم نے پہلے کھانا، ان کو ملے نہ ملے ہم نے بھوکے نہیں کھائے. بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر دوپہر کے وقت کھانا نہ پکے تو گھر کے برتن دھو دیے جاتے ہیں، اور اگر شام کو کھانا نہ ملے تو جناب وہ کہیں گے کہ ہمیں پیسے دیں، ہم بازار سے جا کر برگر لائیں گے، ہم جو ہے شوارما لے کر آئیں گے، ہم یہ چیز لے کر آئیں گے. لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ واقعے سے اندازہ لگائیں کہ والدین کا کتنا احترام، کتنی محبت. تو والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نوٹ کیا کہ جب بھی کھانا کھاتے ہیں امام حسن بعد میں لقمہ اٹھاتے ہیں. تو والدہ ماجدہ نے پوچھا بیٹا یہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں، آپ پہلے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اب ان کا جملہ سننا نوجوانوں، خاص طور پر آپ کے لیے جملہ دے رہا ہوں، اور اپنے دلوں کے اندر بٹھا لو اور اپنے والدین کی اس طرح محبت کرو. تو فرمان لگے اماں بات یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے کھانا کھائیں، اگر میں آپ سے پہلے لقمہ اٹھاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ماں باپ کے بے ادبوں کے اندر میرا شمار نہ ہو. اللہ، اب اندازہ لگائیں کہ والدین کے ساتھ محبت کا طریقہ کہ اگر میں آپ سے پہلے کھانا کھاؤں یا لقمہ اٹھاؤں ہو سکتا ہے کہ میرا نام ماں باپ کے جو ہے بے ادبوں کے اندر میرا نام نہ لکھ رہے. تو یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں، پھر مصلی پہ اپنے اسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، اشراق تک عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر، ذکر کے اندر، دعاؤں کے اندر مصروف رہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر چاش تک، یعنی جو اشراق کی نماز ہے یہ تقریباً سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے، اور جو چاش کی نماز ہوتی ہے وہ کم از کم 1-1.5 گھنٹے کے بعد پڑھی جاتی ہے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشراق کے بعد اسی جگہ رہتے، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے، لوگوں کو دین کے مسائل بتاتے اور ان کو واعظ کرتے، اور پھر جب چاش پڑھتے پھر گھر تشریف لے آتے، اور پھر ازواج مطہرات آپ کی نانی کو گھر میں تشریف لے جاتے، وہاں ان کے ساتھ سلام دعا ہوتی، ان سے دعائیں لیتے. اور پھر فرمایا کہ رات کے وقت
جو ہے آدھی رات قیام کے اندر گزارتے، یعنی نماز پڑھتے، اور جب جو ہے آدھی رات کا وقت جو ہے گزر جاتا تو اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہجد کے لیے اٹھاتے۔ اس طرح ان لوگوں نے عبادت کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبب ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم بھی پڑھاتا فرما، بڑے بڑے مسائل حل فرما دیتے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک آدمی آیا، دیکھا کہ ایک جگہ پر لوگ بیٹھے، ایک آدمی بیٹھا، وہ دین کی بات بتا رہا ہے، مسائل بتا رہا ہے۔ یہ جو آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس کے ذہن میں ایک سوال تھا جو قرآن کریم کی آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے کہ وشاہد و مشہود۔ اب یہ آدمی ان سے جا کر سوال کرتا ہے، یہ مجھے میرا ایک سوال ہے، یہ میرا سوال کا آپ جواب دے دیں۔ پوچھا کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن پاک کی آیت ہے وشاہد و مشہود، یہ شاہد سے کیا مراد ہے اور مشہور سے کیا مراد ہے؟ اب جو آدمی نے جواب دیا کہ بھئی شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہور سے مراد عرفات ہے، تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوال پوچھتا ہے، جب تک اسے تسلی نہیں ہوتی نا، بندہ اپنی کوشش کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو جب تسلی نہ ہو، دوسری طرف دیکھا کہ ایک اور آدمی بیٹھے ہوئے، اس کے پاس بھی لوگ بیٹھے ہوئے، ان کے پاس چلے گئے کہ جی آپ مجھے قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم سمجھا دیں، اس کا مطلب سمجھا دیں کہ شاہد سے مراد کیا اور مشہور سے کیا مراد۔ تو انہوں نے بھی ملتا جلتا جواب دیا کہ لگے شاہد سے مراد فرشتے ہیں اور مشہور سے مراد جو ہے فجر کا وقت ہے۔ لیکن اس صاحب کو کوئی تسلی نہ ہوئی ان کے اس جواب سے۔ تو دیکھا کہ ایک طرف ایک نوجوان ہے، خوبصورت ہے، اور ان کی زلفیں ہیں اور ان کے سر پر امامہ ہے۔ یہ امامہ سنت ہے، یاد رکھیں۔ اور اس طرح یہ جو دو کندھوں کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کو ایسے رکھتے تھے جسے شملہ کہا جاتا ہے، یہ آپ دو کندھوں کے درمیان رکھتے تھے۔ تو ان سے جا کے پوچھا کہ جی میرا ایک سوال ہے، مجھے اس کا جواب آپ بتا سکتے ہیں؟ پوچھا سوال کرو۔ کہنے کہ قرآن کا شاہد و مشہور، یہ شاہد سے مراد کیا اور مشہور سے مراد کیا ہے؟ اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے حافظ تھے، کیوں؟ ان کے باپ باب العلم ہے اور ان کا نانا مدینہ العلم ہے۔ تو فرمانے لگے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی یاد مبارک تھی کہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے تھے جواب کے اندر، تاکہ بندے کو تسلی ہو جائے کہ جب قرآن کریم کی آیت اس کو پڑھی جائے گی تو کوئی اختلاف نہیں رہے گا، کوئی شک نہیں رہے گا، وہ مسئلہ پوری طرح حل ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا شاہد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور پھر بطور دلیل یہ آیت پڑھی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اور پھر آپ نے دوسری آیت پڑھی وجئنا بک شہیدا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کہ فرمایا قیامت کے دن جو بڑے گواہ آئیں گے ان سب سے جو بڑے گواہ ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ آدمی بڑا خوش ہوا، تسلی ہوگی۔ اب کہیں مشہور سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے سورۃ ہود کی آیت پڑھی کہ ذالک یوم مجموع له الناس وذالک یوم مشہور، کہ یہ جو مجموع الناس ہے یہ مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے، اور یوم مشہور بھی قیامت ہی مراد ہے۔ تو یہ آدمی سن کر بڑا خوش ہوا کہ مجھے تسلی بخش جواب مل گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا کیا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بیوی کے ساتھ کسی بات پر اختلاف ہوا، اور اختلاف بھی شدید ہو گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی امام حسن میرا بھائی نہیں بلکہ یہ میرا امام بھی ہے، میں نے بہت ساری باتیں ان سے علم سیکھا ہے، اور ان میں سے ایک بات میں آپ کو سنانے لگا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بیوی سے اختلاف ہوا، اور شدید اختلاف ہوا۔ آدمی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بندے کا بیوی کے اندر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو فوراً جا کے دوسروں کو بتانا شروع کر دیتا۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے اس واقعے سے ذرا سمجھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، اپنے بڑے بھائی کے پاس آئے اور کہا بھائی مجھے پتہ چلا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، اور اختلاف بھی شدید ہے، آپ اس کو طلاق دینا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مجھے بھی کچھ بتا دیں، آپ کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں؟ کیا اختلاف ہے؟
اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سن، فرمایا میرے بھائی بات یہ ہے، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ چوم، جب آپ نے یہ بات کہی فرمایا کہ بھائی حسین قرآن نہیں پڑھتے؟ جو قرآن تو پڑھتا ہوں، آپ پڑھ کے سنا دیں۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ کہتے ہیں کہ مرد عورتوں کا لباس ہے اور عورتیں مردوں کا لباس ہے۔ میرا اپنی بیوی کے ساتھ اختلاف ہوا ہے، بھائی میں اپنی جو ہے اپنی بیوی کی بات دوسرے بندے کو کیوں بتاؤں؟ جب یہ بات کہی تو امام حسین رضی اللہ فرمانے لگے قرآن تو میں پہلے بھی پڑھتا تھا، لیکن آج بھائی نے جو اس کی تفسیر آج مجھے سمجھائی ہے، اور فوراً اپنے بھائی کا ہاتھ چوم۔ اور اس کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی کو طلاق دے دی، پھر حضرت امام حسین آئے، فرمایا بھائی اب تو مجھے بتا دو، اب تو آپ نے طلاق دے دی ہے، تو آپ نے بڑا ایک جملہ ارشاد فرمایا، بھائی حسین اب وہ میرے لیے غیر محرم ہو گئی ہے، تو اب میں غیر محرم کا راز کیوں آپ کو بتاؤں؟ اور آپ نے حضرت حسین کا ماتھا چوما۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی ایسا عطا فرمایا۔ اور اسی طرح ایک آدمی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر کے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، باہر نکلتے ہیں، امامہ پہنا ہوا ہے، اور ایک یہودی آیا اور آ کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی سر کو یوں دیکھتا ہے، پاؤں تک پھر دیکھتا ہے۔ حضرت امام حسن نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا آپ کے نانا نے ایک بات کہی، یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ آپ کے نانا نے فرمایا کہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب آپ ذرا میری طرف دیکھیں کہ میرا لباس بھی پھٹا ہوا ہے، میرے ہونٹ بھی خشک ہو گئے ہیں، میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کا لباس بھی اچھا ہے اور آپ کی ظاہری حالت بھی اچھی ہے، تو آپ دیکھیں کہ میں قید خانے کے اندر ہوں یا آپ قید خانے کے اندر ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کچھ سمجھا نہیں، فرمایا میری حالت جو اس وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے لیے جنت کے اندر نعمتیں تیار رکھی ہیں، اگر تو اس کو دیکھ لے اور میری اس حالت کو دیکھ کر کہے گا کہ واقعی مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، اور فرمایا تیرے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھے، جو تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیف والے عذاب تیار کر رکھے ہیں، اگر تو اس کو دیکھ لے تو تو اس حالت کو اپنے لیے جنتی سمجھے گا۔ تو حدیث کے بڑے بڑے نکات کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں سکرٹوں کے اندر مت پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیں جیسے میں نے شروع کے اندر کہا کہ شبہ رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی شکل مبارک بہت زیادہ ملتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جب ہمیں آپ کی یاد آتی تھی تو ہم دونوں انواسوں کو دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ہمارے سامنے آتی۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات تھی، آپ کا اخلاق تھا، بعین ہی وہی عادات، وہی اخلاق، وہی عادات، وہی صفات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے اندر بھی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بیوی آئی، اس نے کہا یہ میرے پاس 40 اونٹ ہیں، تو میں اب اللہ کے راستے میں کیا دوں؟ آپ نے تمہیں ایک بکری دے دو۔ کہنے لگی اگر آپ کے پاس ہوں تو فرمانے لگی کہ میں 40 اللہ کے راستے میں دے دوں، اس لیے کہ تمہارے لیے بات اور ہے، ہمارے لیے بات اور ہے۔ تو یہ سخاوت والے حضرات تھے کہ گھروں کے اندر چولہا نہیں چلتا مہینوں مہینوں تک، لیکن اللہ کے راستے میں ایسے دے رہے ہیں کہ گھر کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو جیسے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی میرے لیے دعا کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ آپ کو 1 لاکھ دے، لیکن آپ نے جو ہے اس میں سے آدھے اللہ کے راستے میں دینے ہیں۔ تو آدمی خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا آمین کیوں نہیں کہہ رہے؟ اللہ کے بندے مفت کے اندر بھی آمین کہتے پھر بھی تمہیں اتنے پیسے آدھے بچ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مفت کے اندر بھی ہم آمین نہیں کہتے کہ اگر ہمیں یہ مل جائے تو پھر بھی آپ کو آدھے پیسے تو بچ رہے ہیں آپ کے لیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
बहुत बड़े सफ़ी थे। इमाम अबू हारून वो फरमाते हैं कि हम हज के सफ़र पे भी गए और हमने मदीना के अंदर गए ताकि हम इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस के अंदर, उनकी मजलिस के अंदर हाजिर थी। और मैं मजलिस के अंदर गए और जब हम वहाँ से फारिग हुए तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वास्ते से एक आदमी आया। उसने हम जितने आदमी थे हम सबको 400 दिरहम जो है वो हदिया दिया। अब ये 400 दिरहम ये दुबई वाले नहीं है, याद रखना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर है कि अगर उस वक़्त 200 दिरहम किसी के पास होते और उस पर साल गुजर जाता तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती। अब ये 400 दिरहम तकरीबन 105 तोला चांदी का वजन बनता है। तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने 400 दिरहम उनको दिए हैं। ये उनकी सखावत का हाल है। एक मरतबा मस्जिद में इबादत के लिए गए कि देखा कि एक आदमी रो रो के दुआ कर रहा है, अल्लाह मुझे 10,000 दिरहम की ज़रूरत है, मुझे दे। और इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने सुना और वापस आगे गए और आकर घर एक 10,000 की थैली उठाई और अपने गुलाम से कहा कि जाकर उसको दे दे और उसको कहो अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है, अब तू जो है अल्लाह का शुक्र अदा कर। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि खुद आप सामने नहीं गए लेकर, जैसे हमारी आदत है हम जाकर देते हैं, बस औकात हम जो वीडियो बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं कि ये बंदा जो है ये चीज़ दे रहा है, लेकिन उन्होंने अपना गुलाम भेजा, खुद नहीं गए और फरमाया कि उनको कहो अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर लिया, अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने तू पैसे मांगा था अल्लाह ने तुझे दे दिए। इसी तरह इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने 25 हज किए और वो भी पैदल किए, याद रखें। हालांकि कीमती घोड़े ऊँट सब मौजूद था, लेकिन याद रखें कि जो आदमी इतना अल्लाह के घर का अदब करता है कि वो पैदल जाता है मदीने से। और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा रात के वक़्त मैंने देखा कि एक नौजवान बैतुल्लाह का गला पकड़े तो रो रहा है और मुझ रो रहा है, इतना रो रहा है कि मुझे भी तरस आ गया, मुझे भी रोना आ गया, मैं भी खड़ा हो गया। और जब वो आदमी चलने लगा मुझे महसूस हुआ कि अब ये जाएगा, तो कहने लगे मैं उसके पीछे गया, मैं देखूँ सही को, तो देखा इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला को। मैंने अर्ज़ किया हुज़ूर आप तो नौजवान जो जन्नत के अंदर नौजवानों के सरदार हैं, आप इतना रोते हैं। और मैं अल्लाह की ज़ात समद है, बेनियाज है, बंदे की आजिज़ी अल्लाह के सामने काम है। और याद रखें इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाम बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कोई आदमी हज के लिए जाता है, एक कदम उठाता है तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उसके एक कदम पर 500 साल जहन्नम की तरफ से दूर फरमा देते हैं। और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने 25 हज पैदल किए। और जो बंदा इतना अदब करता है वो खाना काबा का और बैतुल्लाह का कितना अदब करेगा। और इसी तरह ये बात जो सखावत की ये दातागण अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी किताब है किश्तुल माजूब, उसके अंदर भी लिखी कि एक देहाती आदमी आया और आकर वो आपको बड़ा बुरा कह रहा है और आप उसकी बात को सुनते जा रहे हैं। फिर आपने फरमाया भाई लगता है कि तुझे भूख प्यास ने सिखाया, बजाय इसके कि आपको मज़ाहमत करते उसको कोई जवाब देते। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात आपकी सिफात जो थी वो हज़रत हसन के अंदर भी थी। तो आपने फरमाया कि लगता है तुझे भूख प्यास ने सताया है। फिर आपने एक थैली मंगवाई पैसों की और उस आदमी को दे दी और वो कहने लगा बाकी आप अल्लाह के रसूल के नवासे हैं और मैं तो आपके इल्म और बुर्दबारी का इम्तिहान ले रहा था। अब देखो ये कैसा इम्तिहान। तो ये इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत का ये आलम था। और इसी तरह एक मरतबा कहीं जा रहे थे, रास्ते में देखा कि एक गुलाम है, उसके पास एक रोटी है और उसके पास कुत्ता बैठा हुआ है और वो एक रोटी है तो एक लुकमा आप खा रहे हैं, एक लुकमा उस कुत्ते को वो गुलाम दे रहा है। हज़रत इमाम हसन इस वाक़े को देख लें। जब वो रोटी खत्म हुई तो फ़ौरन आपने पूछा भाई ये रोटी आपने सारी क्यों नहीं खाई, ये कुत्ते को क्यों दी? तो वो कहने लगा बात ये है कि जब मैं रोटी खाने लगा कि मेरे सामने आ गया, अब मुझे शर्म आई कि मैं रोटी खाऊँ इसको ना दूँ। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला को उसकी बात बड़ी पसंद है। आपने फरमाया अल्लाह की कसम यहाँ से हिलना नहीं आपने।
جب تک میں واپس نہ آ جاؤں. اور آپ نے پوچھا کس کا غلام ہے؟ تو اس نے کہا عفان بن عثمان کا غلام ہوں. اور باغ کس کا ہے؟ یہ بھی اسی کا ہے. تو آپ فوراً اس کے پاس گئے اور اس غلام کی جو پیمنٹ تھی وہ بھی ادا کی, جو باغ کی پیمنٹ تھی وہ بھی ادا کی. واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو خرید لیا ہے. تو اس غلام نے کہا آج سے میں آپ کی بات مانوں گا. فرمایا نہیں, میں نے تجھے آزاد کیا ہے اور یہ جو باغ ہے یہ میں نے تمہیں ہدیے کے دے دیا. اس قسم کے وہ سخی لوگ تھے. اور یاد رکھیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کو تھوڑا سا تذکرہ کر لیں. امام بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمائے تھے. اپنے پاس حضرت حسن کو بٹھایا اور آپ نے فرمایا یہ میرا بچہ, یعنی اس وقت ان کی عمر 4 یا 5 تھی. آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سردار. اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے اندر صلح کا سبب بنے گا. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دو مسلمانوں جماعتوں کے اندر صلح فرمائے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کی. حالانکہ اتنی بڑی جنگ ہو سکتی تھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تو آپ کی پیشین گوئی بھی پوری ہوئی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اتنی سخت شرائط دی, آپ نے ان کی شرائط کو قبول کیا. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس پیشین گوئی کو پورا کیا اور قرآن کریم کی آیت اس پر بھی عمل کیا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جب کافر یہودی جو آپ کے خون کے پیاس ہیں اگر وہ صلح کی طرف آتے ہیں تو مسلمانوں آپ ان سے صلح کریں. تو صلح کا پیغام آیا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی سخاوت کی ہے کہ اس تخت کو, اس خلافت کو, اس حکومت کو, اس بادشاہت کو جس کی لوگ پیسہ بھی لگاتے ہیں, وقت بھی لگاتے ہیں, دوڑتے بھی ہیں, بھاگتے بھی ہیں, گرمی سردی بھی دیکھتے, لیکن انہوں نے اس سخاوت یعنی اتنی بڑی سخاوت کی ہے کہ اپنی خلافت کو چھوڑا, حکومت کو چھوڑا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جوڑ دیا اور قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کیا. اور ایک بات یہ بھی آ سکتی ہے کہ اگر کافر ہو سکتا ہے ویسے صلح کرنا چاہتے ہو تو قرآن کریم نے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَقْتُلُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, کہ اگر وہ ارادہ ان کا دھوکہ دینے کا ہو تو حسبک اللہ, اللہ تو وہی کافی ہو جائے گا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی حدیث جو پیشین ہوئی تھی اس پر بھی عمل کیا اور قرآن کریم کی اس آیت پر بھی عمل کر کے آپ نے امت کے اندر جوڑ پیدا فرمایا, اپنی خلافت کو, اپنی حکومت کو چھوڑ دیا. یہ سب سے بڑا سخی. اور اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو خواب آیا کہ آپ کے پیشانی پر قل هو اللہ یہ ایک آیت لکھی ہوئی ہے. بڑے خوش ہوئے. جب اس کی تعبیر سید بن مسیب رحمہ اللہ, بہت بڑے تابعین سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر انہوں نے خود خواب دیکھا ہے تو یہ ان کا دنیا سے جانے کا اشارہ ہے. اور اسی طرح آپ کی جو دنیا سے یعنی شہادت کا سبب بنا کہ آپ کی ایک بیوی تھی امام ذہبی رحمہ اللہ کے مطابق جادہ بنت اشعث ہندی, انہوں نے کسی سازش کے تحت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دیا اور کتابوں کے اندر کہ 40 دن تک آپ کے اندر وہ زہر کا اثر رہا اور پھر آپ کا جگر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس سبب سے آپ کی شہادت کی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے پاس آئے اور آ کر کے بھائی بتانے کے لیے کس پر آپ کو شک ہے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ فرمایا کہ مجھے جس پر شک ہے ہو سکتا ہے شک ہی ہو, لیکن میں شک کی بنا پر کسی کو عزت کو جو برباد نہیں کرنا چاہتا, کسی کے عزت کو اچھالنا نہیں چاہتا. تو جب جو ہے آپ امام حسین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہوا تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے, آپ ان کو کچھ نہیں کہیں. اور اسی طرح پھر آپ کی جو شہادت ہو جاتی ہے اور آپ کی وصیت کے مطابق کہ آپ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات عرض کی تھی کہ میری جو ہے دنیا سے جانے کے بعد کیا مجھے آپ اجازت دیں گی کہ میں نانا کے پاس اپنی قبر بنا لوں؟ ہم عائشہ نے فرمایا تو نواز رسول ہے, تو ابن رسول ہے, مجھے اجازت ہے.
لیکن پھر بھی اپنے بھائی سے فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر اجازت لینا، اور پھر فرمایا حالات کا جائزہ لے کر فرمایا کہ اگر درمیان میں کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو پھر مجھے وہاں دفن نہ کرنا، مجھے بقیع قبرستان کے اندر دفن کرنا۔ تو چنانچہ ایسا ہوا، ان کی شہادت کے بعد اختلاف ہوا، قریب تھا کہ لڑائی اس کے اندر کڑک اٹھتی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشورہ لیا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ اپنے بھائی کی دوسری وصیت پر عمل کریں، تو اس طرح آپ کا جنازہ سعید ابن عاص اموی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا، اور اس طرح آپ کو جنت البقیع کے اندر آپ کی دادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کے پاس دفن کیا گیا۔ اور اس طرح ایک بات یہ بھی لکھی ہے کتابوں کے اندر کہ اتنا رش تھا ان کے جنازے پر کہ اگر آسمان سے سوئی گرائی جاتی وہ زمین پر نہ گرتی بلکہ وہ کسی کے سر پر لگتی۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ یقیناً ایسی باتوں سے ہمارا ایمان زیادہ ہوگا، اور ہم اس حدیث کا مجداد کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم احبہ و احب من یحبہ، اللہ تو اس کے ساتھ جو ہے محبت رکھ، اور جو اس کے ساتھ محبت رکھے اللہ تو اس کے ساتھ بھی محبت رکھے۔ تو ہمیں بھی اہل بیت کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سے اللہ پاک جو کہا